نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکوع نمبر 7 اور سورت کا رکوع نمبر 20، آیت نمبر 159 اور 160۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما كانوا يفعلون۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کیا، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ان کے یہ جو نظریات ہیں، یہ سوچیں ہیں، یہ اللہ کے حوالے ہیں۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ ان کو بتلا دیں گے جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو آدمی ایک نیکی لائے گا اللہ اس کو 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو آدمی ایک گناہ کرے گا فلا یجزا، نہیں بدلہ دیا جائے گا اس کو، الا مثلہا، مگر اسی کے مثل، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کل میں نے یہ بات عرض کی تھی، اختلافات کی 2 نوعیتیں ہیں۔ دینی حوالے سے جو اختلاف کیا جاتا ہے اس کی 2 نوعیتیں ہیں۔ ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو اصول میں ہوتا ہے، جو عقائد میں ہوتا ہے۔ تو دین اسلام میں اصول اور عقائد پر اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ عقائد وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، حضرات صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ دین کی بنیاد وہ ہے جو اللہ کے رسول، حضرات صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اس میں اپنی طرف سے کسی کو کوئی رد و بدل کرنے کی، اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ اب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو عقائد ہمیں رکھنے چاہیے وہ کون سے ہیں؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو حضرات صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ اللہ کے علاوہ اگر ہم کوئی اللہ کے حوالے سے ان عقائد کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت ہیں، ہم ان عقائد کے علاوہ کوئی اور عقیدہ اپنائیں گے تو ہم دین اسلام سے نکل جائیں گے، ہم دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر، کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا وجود ہے، اللہ پاک کا جسم ہے، ٹھیک ہے۔ بعض حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ان کا ایک عقیدہ بدا، ٹھیک ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے، عقیدے ہیں، باقاعدہ اس طرح کے فرقے ہیں، ان کے عقیدے ہیں۔ نعوذ باللہ اللہ بھول جاتے ہیں۔ سردار صاحب ہیں نا عقیدے، یہ عقیدے ہیں۔
اب اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا وہ مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اصول میں اختلاف کر رہا ہے، بنیاد میں اختلاف کر رہا ہے۔ وہ ملائکت ہی، اللہ کے فرشتے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نورانی مخلوق ہیں، نہ وہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہے، کہتے ہیں نا لوگ، عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، ایسا آدمی جو اصول میں اختلاف کرے وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ وہ ملائکت ہی و کتبی، یہ کتابیں اللہ پاک کی طرف سے نازل شدہ ہیں، ان پر ایمان لے کر آنا، ان کو قبول کرنا، ان کے مطابق عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب کوئی آدمی اس طرح کی مقدس کتاب کے بارے میں اختلاف کرے، میں نے کل بھی مثال دی تھی، وہ کہے کہ 30 نہیں 40 پارے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے یہ عقیدہ ہے لوگوں کا، تو جو آدمی اس مقدس کتاب کے بارے میں اس انداز کا اختلاف کرے گا یہ اصولی اختلاف ہے، یہ بنیادی اختلاف ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ آدمی اس اختلاف کی بنیاد پر ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ والقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ ہم عام طور پہ سن رہے ہوتے ہیں، اچھے خاصے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں کہہ رہے تھے کہ اس نے آپ پر تعویذ کر دیا اس لیے آپ کا رزق بند ہو گیا۔ اوہو، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی بھی تعویذ کرے تو وہ رزق بند کر دے گا، یہ تو پھر رزاق اللہ نہ ہوا، پھر تو یہ تعویذ دینے والے رزاق ہو گئے، یہ جادو کرنے والے رزاق ہو گئے۔ ذرا جادوگروں کی اپنی زندگی دیکھو، گندے چوڑے، سال ہا سال نہاتے نہیں ہیں، کپڑے نہیں تبدیل کرتے، بال ان کے دیکھو، منہ ان کے دیکھو، یہ دوسروں کے جو ہے نا نظام اور معاملات میں دخل انداز بن سکتے ہیں، جن کو اپنا نہیں پتہ۔ انسان کو اس قدر کمزور ایمان والا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، بالکل مضبوط ایمان، اللہ کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں۔ بندے بیمار بھی ہو جاتے ہیں، کوئی سال میں بندہ بیمار ہو، وہ ڈاکٹر سے علاج کروایا نہ ٹھیک ہو، ادھر سے علاج کروایا نہ ٹھیک ہو، چل بھائی اس پہ جادو ہوا پڑا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ بھائی میں نے ایک دن پہلے بھی مثال دی تھی، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، 32 سال بیمار رہے، انہوں نے تو نہیں کہا مجھ پہ جادو ہو گیا، میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہوں۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ جادو کا انکار ہے کہ جادو نہیں ہوتا، لیکن میں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ اچھا ہو رہا ہو وہ برا ہو رہا ہو، اسباب اچھے اختیار کیے جائیں برے اختیار کیے جائیں، لیکن اس کے پیچھے طاقت میرے اللہ کی کام کر رہی ہوتی ہے، اختیار میرے اللہ کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے عقائد، اس طرح کے نظریات جن کا تعلق اصولیات کے ساتھ ہے، جس کا تعلق بنیاد کے ساتھ ہے، اگر کوئی آدمی اس میں اختلاف کرے گا تو اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اگر اختلاف جو ہے نا اصول میں ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور دوسرے اختلاف فروعی ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، سمجھیں اس بات کو۔ اہل سنت یہ آگے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، بریلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ ایک اور بات سمجھیں، دونوں کس کے مقلد ہیں؟ دونوں کس کے مقلد ہیں بھائی؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، ٹھیک ہے؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقیہ ہیں، ہم فقہ میں ان کی تقلید کرتے ہیں۔ کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہا، ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے۔ اب جب ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں تو ہم جب کسی بھی مسئلے میں رہنمائی لیں گے تو ہم کہاں سے لیں گے؟ ان سے لیں گے۔ یہ واضح بات ہے نا، جب ہم کسی بھی مسئلے میں رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے کہ یہ کام کس طرح کرنا چاہیے تو ہم ان سے رہنمائی لیں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس دنیا سے تشریف فرما ہوئے، پردہ فرمائے، آپ کو تقریباً 1300 سال ہو گئے، تقریباً، کوئی یہ 43 چل رہا ہے، 7 سال کم 1300 سال ہو گئے، 150 ہجری میں آپ کی وفات ہے اور یہ 1443 ہجری چل رہی ہے، اس حساب سے 7 سال کم 1300 سال ہو گئے۔ 1300 سال سے فقہ حنفی دنیا میں رائج ہے اور وہ معمول بہا ہے کہ لوگ اس پر عمل کرتے رہیں، اور ہماری اسلامی عدالتیں
فقہ حنفی کے مطابق فیصلے کرتی رہی ہیں۔ خلافت عثمانیہ کا اسلامی مذہب جو تھا وہ فقہ حنفی تھا مسلک، ان کی عدالتوں میں فقہ حنفی کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی چھوٹا سا رسالہ تھا اس میں کچھ بھی نہیں 12,90,000 جزیات ہیں فقہ حنفی میں، 12,90,000 جزیات مسائل، اتنی موٹی موٹی نا، جتنی یہ کتاب میرے سامنے رکھی ہے قرآن پاک، اتنی موٹی موٹی 4 جلدیں ہیں فقہ حنفی کی، اتنی لمبی لمبی وہ کتابیں ہیں، اتنی موٹی موٹی، پاکی ناپاکی، عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے نا جی، معاملات کس طرح کرنے ہیں، نکاح کس طرح کرنا ہے، طلاق کس طرح دینی ہے، نکاح طلاق کے مسائل کیا ہیں، خرید و فروخت کس طرح کرنی ہے، قربانی کس طرح کرنی ہے، ہر چیز پر رہنمائی موجود ہے۔ اب میں ایک بات عرض کرتا ہوں، فروعی اختلاف ختم کرنے کا ایک طریقہ عرض کر رہا ہوں کہ میں بھی چونکہ حنفی ہوں، میرا بھائی بھی حنفی ہے۔ اب اگر ہم کسی بھی مسئلے پر اختلاف ختم کرنا چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اتفاقیات پر عمل کریں، اختلاف کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے نا، جس چیز پہ ہمارا اتفاق ہے ہم اس کو لے لیں، جہاں اختلاف ہو رہا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں۔ اور اتفاق ہوتا بھی تب ہے، اتحاد ہوتا بھی تب ہے کہ جس چیز میں ہم متفق ہیں اس کو اپنا لیں، جس چیز میں ہمارا اختلاف اس کو چھوڑ دیں، میں بھی چھوڑ دوں وہ بھی چھوڑ دیں، اور ہم بنیاد فقہ حنفی کو بنا لیں۔ مثال کے طور پر نماز کیسے پڑھنی ہے، ہم فقہ حنفی سے رہنمائی لے لیں، ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اتحیات میں کیسے بیٹھنا ہے، فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کتنے ہیں۔ چونکہ ہم دونوں فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، دونوں حنفی ہیں، وہاں سے جو ہمیں ملے ہم دونوں لے لیں، اختلاف نہیں ختم ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، بڑے آرام سے ختم ہو جائے گا۔ حج پہ جانے لگے ہیں، حج کرنے کا جو طریقہ باب الحج فقہ حنفی میں موجود ہے، ہدایہ میں موجود ہے، ہم حج کرنے لگیں، حج کرنے کا جو طریقہ ہمیں وہاں سے ملے میں بھی لے لوں وہ بھی لے لیں، اختلاف ختم۔ سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ یہ مسالک، یہ مسلک، یہ تو اب بنے، آپ کریں، اٹھا لیں تحقیقات، آپ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں، 1857 سے پہلے ان مسالک کا تصور بھی نہیں تھا۔ مسلمان تو اس وقت بھی تھے نا، وہ مسلمان کس بنیاد پر زندگی گزارتے تھے، وہ بنیاد آج بھی موجود ہے، وہی فقہ حنفی ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اسی بنیاد کو جو 1857 سے پہلے تھی اس کو دوبارہ آج لے آئیں، یہ ہمارے تقریباً 70-80% مسائل ختم ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ختم ہے، ختم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب، یہی ہے نا، ختم کا مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ میں کھانا پکاتا ہوں، کھانا پکانے کے بعد میں 2 4 10 15 20 دوستوں کو بلا کر، غریبوں کو بلا کر وہ کھانا ان کو کھلاتا ہوں، اسی کا نام خیرات ہے نا، اسی کا نام ختم ہے، ایصال ثواب۔ اب اس میں ایک چیز ہے، میری بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے سنیں گے، اس میں دیوبندی بھی کہتا ہے آپ کھانا پکائیں اور اس کھانے کو پکانے کے بعد اس کا ثواب آپ اپنے والد، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی روح کو کرنا چاہیں ٹھیک ہے، کوئی عزیز فوت ہو گیا ان کی روح کو کرنا چاہیں ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں کوئی مسائل ہیں، آپ کہتے ہیں کہ چلو اللہ کے نام کے لیے یہ چیزیں پکا کر ہم خیرات کر دیتے ہیں، کیوں؟ ہمارے گھر سے بیماری ختم ہو جائے، ہم نے گھر بنایا ہے، گھر میں ہم منتقل ہونے لگے ہیں، چلو ایک دیگ پکوا کر اللہ کے نام کی خیرات کر دیتے ہیں تاکہ اس گھر میں برکتیں ہو جائیں۔ دیوبندی بھی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، بریلوی بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، اتفاق ہے نا، اختلاف کہاں ہوگا؟ میں ایک بات عرض کرنے لگا، اختلاف کہاں ہوگا؟ اختلاف یہاں ہوگا کہ آپ دیگ سے ایک چاول کی پلیٹ نکالتے ہیں، پلیٹ نکالنے کے بعد اس کو سامنے رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اس پہ پڑھو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ سارے پڑھیں، پڑھنا ہی ہے نا، اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے، 4 صورتیں پڑھنی۔ اب اگر ایک آدمی پڑھے گا تو وہ 4 صورتیں ہیں، اگر وہاں 10 بیٹھے ہیں تو 10 پڑھیں گے تو وہ 40 صورتیں بن جائیں گی۔ فائدہ ایک آدمی کے پڑھنے میں زیادہ ہے، 10 آدمی کے پڑھنے میں زیادہ ہے۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے نا؟
تو آپ وہ کام ختم کرتے جائیں جس میں اختلاف ہے، اس کام کو آپ اپناتے جائیں جس میں اتفاق ہے، ہمارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں جنازے ہوتے ہیں، دونوں طرف سے شدت اختیار کی جاتی ہے۔ بعض حضرات جنازے کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ آپ یوں کر لینا کہ بھئی ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، وہ جنازہ پڑھتا ہے، جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگ لے اس کی مرضی، نہ مانگے اس کی مرضی۔ میری بات سمجھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں مانگے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مانگ لے اس کی مرضی، نہ مانگے اس کی مرضی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو مانگ رہا ہے وہ یہ نہ کہے کہ مانگنا ضروری ہے، جو مانگ رہا ہے وہ یہ نہ کہے کہ مانگنا ضروری ہے، جو نہیں مانگ رہا وہ یہ نہ کہے کہ نہ مانگنا ضروری ہے۔ اختلاف ختم نہیں ہو جائے گا۔ اختلاف تب ختم ہوتا ہے کہ وہ کہتا جی نہیں، جنازے کے بعد دعا مانگنا ضروری ہے، اور جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، جب ہم اس کو ضروری کر لیں گے، ضروری کر کر اس کو اپنائیں گے، تو مجھے بتائیں کہ وہ دین رہے گا یا بدعت بن جائے گی؟ جو چیز ثابت نہیں، ایک چیز ہے مثال کے طور پہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھنا عبادت ہے، لیکن ایک آدمی کہے کہ نہیں فجر کے بعد قرآن پڑھنا ضروری ہے، تو جب ہم ضروری والی قید ساتھ لگا دیں گے تو مجھے بتائیں کہ جب ضروری والی قید لگائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا؟ بولیں بھائی، قرآن پڑھنا غلط نہیں ہے، لیکن قرآن کو ایک مخصوص وقت کہ جس وقت پڑھنا ضروری ہے، تو جب ہم ضروری والی قید لگائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ایک آدمی ہے اذان سے پہلے وہ صلاۃ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ یوں سمجھ کے پڑھ رہا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، میں ایک نیک کام کرنے لگا ہوں تو میں درود پاک پڑھ لوں، کوئی بات نہیں، پڑھ لے، سمجھ آ رہی ہے، پڑھ لے۔ لیکن جب وہ یہ کہے گا کہ نہیں اگر میں نے صلاۃ نہیں پڑھی تو میری اذان نہیں ہوتی، یا یہ ضروری ہے یا ضروری پڑھنی ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ یعنی یہ اختلافات فروعی ہیں، ان اختلافات کی گنجائش ہے، لیکن کب؟ ان اختلافات کی گنجائش کب ہے؟ جب ہم دونوں ایک دوسرے کو قبول کریں، دونوں ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ اگر ہم اس اختلاف کو اس نوعیت کا بنا لیں گے کہ یہ اس کو غلط کہے گا، یہ اس کو غلط کہے گا، تو یہ اختلاف پھر فروعی نہیں رہے گا، یہ اختلاف پھر اصولی بن جائے گا۔ ایک دوسرے کو غلط کہنا، ایک دوسرے کو کافر کہنا، ایک دوسرے کو مشرک کہنا، ایک دوسرے کو مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے فتوے لگانا، ان سے ہم مسلمان آپس میں دور ہوتے ہیں، نقصان ہماری ذات کا ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا۔ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، میرے گھر کے قریب مسجد بریلویوں کی، وہاں پڑھ لوں، میرے گھر کے قریب مسجد دیوبندیوں کی، وہاں پڑھ لوں، کوئی ہے مسئلہ اس میں؟ یہ تو ہمارے بنائے ہوئے مسائل ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ نماز ہی پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں میری ادھر نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں میری ادھر نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں، ذرا قرآن کی آیت کو دیکھیں، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جدا جدا کیا اپنے دین کو۔ یہ کون کر رہا ہے؟ انتہائی معذرت کے ساتھ میں معذرت چاہتا ہوں، اس کام کے کرنے کے لیے یہودی آیا ہے، یہودی کر رہا ہے آ کر۔ یہ جو جدا جدا ہم ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہودی کرتا ہے، عیسائی کرتا ہے، ان کو چھوڑو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ جب تقسیم ہم ہو گئے تو طاقت ہماری تقسیم ہوئی ہے، کسی اور کی تقسیم ہوئی ہے، افرادی قوت ہماری تقسیم ہوئی ہے، صلاحیتیں ہماری تقسیم ہوئی ہیں، قوت ہماری تقسیم ہو گئی ہے۔ کیا اس سے بہتر نہیں کہ ہم ایک کلمے پہ جمع ہو جائیں، ہم ایک قرآن پر جمع ہو جائیں؟ اختلاف تو بھائی بھائیوں میں ہو جایا کرتے، کیا ہوا؟ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا نہیں، میں نے کل مثالیں دی ہیں، لیکن کیا اس اختلاف کا یہ مطلب تھا کہ صحابہ کرام آپس میں فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے؟ نہیں، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ تو آج کا مسلمان کیوں تقسیم ہے؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں لست منہم فی شیء، اے محبوب آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم دین کے نام پر فرقے فرقے ہوتے ہیں، اور اللہ ان فرقہ ہونے والوں کے بارے میں پیغمبر کو فرما رہے ہیں کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح ہے نا بھائی؟ اس لیے ما انا علیہ واصحابی کے معیار پر آئیں کہ جو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کرام ہمیں دے گئے ہیں وہ دین ہے، وہ برحق ہے، اسی کو اپنائیں۔ اور اگر کوئی آدمی ہمارے درمیان آ کر
فرقہ واریت کو، یہ ہمارے درمیان آ کر اختلافات کو، یہ ہمارے درمیان آ کر نفرتوں کو ڈال رہا ہے، ہم ہاتھ جوڑ کے معذرت کریں کہ بھائی مسلمان پہلے ہی بہت تقسیم ہوا پڑا ہے، مہربانی کرو ان چیزوں کو اپنے پاس رکھو۔ جو بھی نئی نئی چیز لے کر آ رہا ہے حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ ایسی ایسی حدیثوں کو تمہارے سامنے بیان کریں گے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک وقت آئے گا ایسی ایسی حدیثوں کو تمہارے سامنے بیان کریں گے، ان حدیثوں کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا۔ اور فرمایا کہ خیال کرنا اس طرح کی حدیثوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، گمراہ نہ ہو جانا، یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ آج ہم سنتے نہیں، ہر آدمی حدیث پاک میں آیا ہے، ارے بھائی جو حدیث آج تم بیان کر رہے ہو یہ حدیث 20 سال پہلے کدھر تھی؟ یہ حدیث 50 سال پہلے کدھر تھی؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعْشِ مِنكُم بَعْدِي، جو میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم پر میری اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے۔ اور فرمایا کہ ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اپنے دانتوں سے پکڑ لینا، کہیں گمراہ نہ ہو جانا۔ اللہ کے نبی نے تو ہر چیز کو واضح کر دیا ہے، اب یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا انما امرہ الی اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کا معاملہ میرے حوالے، میں جانوں میرا کام جانے، کل قیامت والے دن جب یہ میرے سامنے پیش ہوں گے تو میں ان کو بتلا دوں گا تم کیا کیا کرتے رہے ہو۔ اگلی آیت میں فرمایا، عجیب اللہ پاک کا قانون ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر انسان قربان ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ تم ایک نیکی لے کر آؤ گے تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ 10 گنا۔ سمجھ رہے ہیں کتنی محبت ہے اللہ پاک کو اپنے بندوں کے ساتھ، کس قدر پیار ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ۔ نیکی ایک کی، اللہ کہتے ہیں 10 دوں گا، ٹھیک ہے، 10 دوں گا۔ اور یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے، حدیث پاک میں اس سے تو کئی گنا زیادہ حدیثوں میں آتا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ نماز آپ نے پڑھی ہے بغیر وضو کے، تو نماز کا ثواب مثال کے طور پر 1 گنا، اگر وہی نماز آپ مسواک کر کے پڑھ لیں وضو میں تو اس کا ثواب 27 گنا، ٹھیک ہے۔ ایک عمل چھوٹا سا کیا، کئی گنا ثواب بڑھ گیا۔ بھئی سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، ہم خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھیں 1 لاکھ نماز کا ثواب، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں تو وہاں پر 50,000 نماز کا ثواب۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی عورت گھر میں جھاڑو لگائے اور تصور کیا کر لے کہ اللہ اگر مجھے موقع دے تو میں اللہ کے گھر کی صفائی کروں گی، مسجد نبوی کی صفائی کروں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس تصور کے کرنے کی وجہ سے، اس نیت کے کرنے کی وجہ سے جتنا وہاں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اس قدر اللہ تعالیٰ اس کو جھاڑو لگانے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تو مہربانیاں، کرم نوازیاں، شفقتیں، رحمتیں اس قدر ہیں، بندہ سمیٹنے والا ہو اللہ کی رحمت ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ دیکھیں نا، نیکی کرو گے 1 تو اجر کتنا ملے گا؟ 10 گنا۔ یہ کم سے کم ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 10 سے کم، 1 نیکی پر 10 نیکیوں سے کم ملے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اصول ہی نہیں ہے، یہ ضابطہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ومن جاء بالسیئہ، اگر 1 گناہ لے کر آؤ گے فلا یجزی الا مثلھا، تو اس کا بدلہ اسی کے برابر، یعنی 1 گناہ کا بدلہ 1 گناہ کے برابر ہونا کیا چاہیے تھا۔ جس طرح نیکی 1 کے بدلے میں اللہ 10 عطا فرما رہے ہیں، تو گناہ کے حوالے سے بھی یہی ضابطہ ہونا چاہیے تھا نا۔ اصول تو انصاف کا تقاضا تو یہ ہے، لیکن میرے اللہ پاک نے اس معاملے میں، اس پاک خدا نے اس معاملے میں اپنا فضل فرمایا، انصاف کو ختم فرما دیا کہ میں فضل فرما رہا ہوں، نیکی کرو گے 10 گناہ دوں گا، اور اگر گناہ کرو گے تو اس گناہ کے بقدر تمہیں جو ہے نا سزا ملے گی۔ اور اس میں بھی کیا ہے، اگر معافی مانگ لو تو اللہ معاف کر دیں گے، معافی مانگ لو معاف کر دیں گے۔ اور جب معاف کریں گے تو ایسے معاف نہیں کریں گے بھئی گناہ معاف کر دیے، نہیں، بلکہ گناہ معاف کر کر اس گناہ کے بدلے میں نیکی بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے رب العالمین کا ہم گناہ گاروں پر، ہم جیسے انسانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کرم نوازی۔ آپ علیہ السلام کے صدقے ملتا ہے یہ سب کچھ، ورنہ میری آپ کی اوقات نہیں ہے یہ ملنے کی، ہاں جی، یہ میری آپ کی اوقات نہیں ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملتا ہے۔ اس لیے اس قدر پیار کرنے والے اللہ کو، اس قدر محبت کرنے والے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کل قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس پوری زندگی کا حساب دینا ہے
اس لیے اس کی تیاری کر کے رکھا کریں، ہر رات کو سونے سے پہلے تیاری کیا کریں۔ اور تیاری کیا ہے؟ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اے اللہ میں نے جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے ستایا ہے، کسی نے میری غیبت کی ہے، برائی کی، اللہ میں سب کو معاف کرتا ہوں، میں جانتا ہوں نہیں جانتا، مجھے پتہ ہے نہیں پتہ، سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ جملہ کہہ کرنا اللہ کو یوں بھی کہہ دیا کرے، اے اللہ جیسے مجھے نہیں پتہ کس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے ستایا پریشان کیا، لیکن میں سب کو معاف کر رہا ہوں۔ اے اللہ اسی طریقے سے اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تنگ کیا ہے، ستایا ہے، پریشان کیا ہے، اللہ آپ ان کے دل میں ڈال دیں، وہ بھی مجھے معاف کر دیں۔ بالکل اپنے صفحے کو صاف کر کے سو جایا کریں۔ صبح اٹھیں گے، دن گزرے گا، اللہ پاک توفیق دیں نیکی کی، لیکن اگر گناہ ہو بھی جائیں رات کو پھر معافی مانگ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس قدر گناہ کریں گے جب معافی مانگیں گے اللہ اسی قدر نیکیاں لکھیں گے اعمال نامے میں، گناہ بھی معاف فرمائیں گے اور اعمال نامے میں نیکیاں بھی لکھیں گے۔ تو بہرحال من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کے 10 مثل 10 گناہ دیا جائے گا۔ اور ومن جاء بالسیئہ، اور جو آدمی ایک برائی لے کر آئے گا فلا یجزا، بس نہیں بدلہ دیا جائے گا الا مثلہا، مگر اسی کے بقدر، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کتنا پیارا جملہ ہے، اللہ ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ کی سزا دے رہے ہیں اور پھر بھی فرما رہے ظلم نہیں ہوگا، اور نیکی کے بدلے میں ایک نیکی کے بدلے میں 10 گناہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ظلم نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے محبت کریں گے اللہ ہمیں کہیں بھی ذلیل نہیں ہونے دیں گے، اللہ کہیں بھی ہمیں رسوا نہیں ہونے دیں گے، اللہ کہیں بھی ہمیں لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بچے کو کوئی تھپڑ مارے نا، باپ بھاگا بھاگا آتا ہے، اوہ یہ لاوارث ہے، اللہ بھی اسی طرح اگر کوئی اللہ کے بندے کو پریشان کرے گا اللہ سامنے آئیں گے کہ یہ لاوارث ہے، میں ہوں اس کے پیچھے۔ اس لیے میرے دوستو دین کے مطابق عمل کرنے کی کوشش فرمائیں، اللہ عمل کرنے کی